الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی وصلی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز دینی و ملی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کی خدمت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ سے متعلق گفتگو کروں گا، چونکہ نماز ایک محترم بالشان عبادت ہے اور نماز کے بغیر اسلامی و شرعی زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اور ظاہر بات ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عبادت کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور عبادت میں سب سے محترم بالشان عبادت نماز ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان میں پہلا رکن شہادتین کا اقرار، اس کے بعد دوسرا رکن جو ہے نماز ہے، اور ہر عبادت کی قبولیت کی 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط اخلاص ہے، یعنی وہ عمل اللہ رب العالمین کی رضا و خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے، اور دوسری شرط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے کوئی بھی ہمارا عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ چنانچہ امہات المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے طریقے میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے، نامقبول ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ ان 2 شرطوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ کی عبادت و بندگی کریں، اور نماز چونکہ ایک محترم بالشان عبادت ہے، روزمرہ کی عبادت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث میں فرمایا ہے صلو کما رأیتمونی وصلی، تم لوگ اسی طرح سے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو آج میں آپ کی خدمت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ حدیث کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں۔ گزارش ہے کہ توجہ سے سنیں، دل سے سنیں، عمل کی نیت سے سنیں، اور جو طریقہ آپ کو حدیث کی روشنی میں بتایا جائے اس پر عمل کریں، تاکہ اللہ رب العالمین ہماری اس عبادت کو اپنے رضا کے خاطر قبول فرمائے، اور قیامت کے دن جب ہم سے پہلا سوال ہو وَلَوْ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ فَإِنْ صَلَحَتْ صَلَحَ الْعَمَلُ كُلُّهُ، اگر نماز ہماری صحیح اور درست ہوگی، اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہوگی، تو بقیہ تمام اعمال صحیح ہوں گے، درست ہوں گے۔ وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ الْعَمَلُ كُلُّهُ، اور اگر نماز فاسد ہوگا، نماز باطل ہوگا، نماز نبی کے طریقے خلاف ہوگا، تو بقیہ تمام اعمال ہمارے برباد ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیوں، نماز کا طریقہ پورے جسم سے قبلہ کی طرف متوجہ ہوں، یہ بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے۔ دوران نماز آنکھیں کھلی اور نظر سجدے کی جگہ میں ہونی چاہیے، یہ بہقی اور حاکم کی حدیث ہے۔ 2 نمبر، دل میں نیت نماز کی کر لیں، دل میں نماز کی نیت کریں، زبان سے ادا کرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عبادت
کی نیت دل سے کی ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور دل کی کیفیت کو، راز کو اور بھید کو اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، خلفاء راشدین نے، تمام صحابہ کرام نے، سبوں نے دل سے نیت کی ہے۔ اس لیے سنت کیا ہے؟ دل سے نیت کریں۔ زبان سے پڑھ کے نیت کرنا یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ تو جب نبی کا طریقہ نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ بدعت ہے نا، ایک نئی چیز ہے، کوئی دلیل نہیں ہے اس کی۔ اس لیے میرے بھائیوں، دل سے نیت کیجئے۔ ہم اور آپ وضو کرتے ہیں کہ نہیں؟ نماز کے لیے وضو شرط ہے کہ نہیں؟ تو نماز کے لیے جب وضو فرض ہے، ہم اور آپ وضو کرتے ہیں، ایک فرض عبادت کے لیے ایک فرض عمل کرتے ہیں، تو نماز میں ہم زبان سے پڑھ کے نیت کرتے ہیں؟ کرتے ہیں؟ بولیے، نہیں کرتے ہیں نا۔ تو نماز وضو ہوتا ہے ہمارا؟ ہوتا ہے وضو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل میں نیت پائی جاتی ہے۔ تو جب نماز کے لیے وضو شرط ہے اور وضو میں ہم دل سے نیت کرتے ہیں، وضو ہوتا ہے ہمارا، تو نماز میں بھی ہم دل سے نیت کریں نا، برابر ہے کہ نہیں؟ اس لیے دل سے نیت کیجیے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھائیں۔ دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھائیں۔ یہ مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ یا کانوں کی لو کے برابر۔ کان چھونا شرط نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جو کان کو چھوتے ہیں اور کان سے اوپر ہاتھ لے جاتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے نا، کہ آپ جو ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھائیں یا کانوں کے لو کے برابر، کندھوں کے برابر یا کانوں کے لو کے برابر، یوں۔ اور ہاتھوں کی انگلیاں کھلی ہوں، ہاتھوں کی انگلیاں کھلی ہوں۔ پھر اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر، دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت، کلائی اور بازو پر رکھتے ہوئے سینے پر باندھ لیں۔ ابو داؤد، ابن خزیمہ میں صحیح سند سے مروی ہے، کان یضعهما علی الصدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک سینے پر باندھتے تھے۔ کہاں باندھتے تھے؟ سینے پر ہاتھ باندھتے تھے۔ باندھ کے بتائیں، باندھ کے بتائیں، ہے نا؟ سینے پر باندھتے تھے۔ ناف کے نیچے کی جتنی روایتیں ہیں، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی جتنی روایتیں ہیں، سب کی سب ضعیف و کمزور ہیں، عمل کے لائق نہیں ہیں۔ تفصیل کے لیے دیکھیے فتح الباری، نول الاوتار، اون المعبود وغیرہ کا آپ مراجعہ کریں، ہے نا؟ اس لیے حدیث، صحیح حدیث میں جتنے بھی آپ جو ہے روایت آپ پائیں گے، اس میں آپ کو مل جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سینے پر ہاتھ باندھتے تھے۔ دیکھیے طاؤس کہتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ علی یدہ الیسری ثم یشد بینہما علی صدرہ وہو فی الصلاۃ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر سینے پر باندھتے تھے۔ اس کے بعد یہ مسند احمد کی حدیث ہے، عن حل بن قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدع ہذہ علی صدرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کو اپنے سینے پر رکھتے تھے۔ طبرانی کی روایت ہے وائل بن حجر کی، ثم وضع یمینہ علی یسارہ علی یسارہ علی صدرہ، پھر وہ جو ہے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر سینے پر باندھتے تھے۔ اسی طرح سے وائل بن حجر کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، فوضع یدہ الیمنی علی الیسری علی صدرہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر سینے پر رکھا۔ یہ صحیح ابن خزیمہ کی حدیث ہے۔ دلیل مل گئی۔ اس کے علاوہ بھی دلیلیں ہیں، چونکہ وقت لمبا، ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا،
اس لیے میں اتنے میں اکتفا کرتا ہوں۔ اس لیے یہ بات سمجھ میں آ گئی نا آپ لوگوں کو؟ سنت طریقہ یہ ہے کہ جب اللہ اکبر کہہ کے آپ تکبیر تحریمہ کہہ کے آپ جو ہے بائیں ہاتھ کو پر دائیں ہاتھ کو سینے پر رکھیں، اسی کی صحیح ترین حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور زیر ناف والے روایت بالکل ضعیف ہے، عمل کے لائق نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد سب سے پہلے دعائے استفتاح پڑھیں۔ دعائے استفتاح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دعائیں ثابت ہے، اس میں سے ایک دعا ہے اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب الاخری۔ دوسری دعا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یا تو یہ پڑھیں یا یہ پڑھیں۔ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ یہ بخاری مسلم اس کا احالہ۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الاخری، یہ پڑھیں۔ پھر آمین کہیں، یعنی اے اللہ قبول فرما۔ میرے بھائیوں توجہ چاہوں گا، سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہر نمازی، سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہر نمازی، امام ہو یا مقتدی یا منفرد، سب کے لیے ہر نماز میں ضروری ہے۔ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس کے بغیر، توجہ چاہوں گے ادھر سنیں، ہاں نا؟ سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہر نمازی، امام ہو یا منفرد یا مقتدی، سب کے لیے ہر نماز، چاہے ظہر کی ہو، عصر کی ہو، مغرب کی ہو، عشاء کی ہو، جمعہ کی ہو، عیدین کی ہو یا جنازے کی نماز ہو، ہے نا؟ ہر نماز میں پڑھنا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں۔ اس کے علاوہ درجنوں صحابہ سے سورہ فاتحہ کی رکنیت ثابت ہے، سورہ فاتحہ کی رکنیت درجنوں صحابہ سے ثابت ہے۔ میرے بھائیوں حدیث سنیں، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج صلاۃ غیر تمام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کوئی نماز پڑھی جس میں اس نے ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ نہیں پڑھا، فہی خداج ثلاثاً، تو اس کی نماز نامکمل ہے، نامکمل ہے، نامکمل ہے، 3 مرتبہ فرمایا۔ فقیل لابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے صحابہ کرام نے پوچھا انا نکون وراء الامام، ہم لوگ جب امام کے پیچھے ہوں تو اس وقت کیا کریں؟ قال اقرأ بہا فی نفسک، کہا کہ اس وقت تم اپنے دل میں سورہ فاتحہ پڑھو، یعنی آہستہ سے سورہ فاتحہ پڑھو۔ یہ حدیث کس کی ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے۔ میرے بھائی جوال بند کر لیں آپ لوگ، پلیز جوال بند کر لیں، جوال نہیں چاہیے مجھے ابھی۔ آدھے گھنٹے کا درس ہے، اتنا اہم درس ہے، اور جوال سے اگر ہم ڈسٹرب ہوں تو یہ بالکل اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ جزائے خیر، آدھے گھنٹے کے لیے بند کر لیجئے جوال۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ کہاں کی حدیث ہے؟ بخاری شریف کی حدیث، مسلم شریف کی حدیث، جس میں پوری امت کا اجماع ہے، تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ قرآن کے بعد اگر اس روئے زمین میں کوئی صحیح ترین حدیث ہے تو بخاری شریف کی حدیث ہے نا؟ اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے کتنی حدیثیں لیں گے، بہت زیادہ حدیثیں ہیں۔ میں اور ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں، یہ ابو داؤد، ترمذی اور نسائی کی حدیث ہے، جو عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ کننا خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الفجر
ہم لوگ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فجر کی نماز مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھ رہے تھے، ہے نا۔ فقرأ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، فثقلت علیہ القراءۃ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرات کچھ بوجھل سی محسوس ہوئی، یعنی ڈسٹرب سے ہوئی۔ فلما فرغ قال لعلکم تقرؤون خلف امامکم، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ لگتا ہے کہ تم لوگ جو ہے اپنے امام کے پیچھے سورتیں وغیرہ پڑھ رہے تھے، ہے نا۔ قلنا نعم یا رسول اللہ، ہم لوگوں نے کہا، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ آپ کے پیچھے سورتیں وغیرہ پڑھ رہے تھے۔ قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، تم لوگ سورتیں وغیرہ نہ پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے، یعنی سورہ فاتحہ کے علاوہ اور سورہ وغیرہ نہ پڑھو۔ فإنہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بہا، اس لیے کہ جو آدمی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ کون سی نماز ہے؟ فجر کی نماز ہے۔ امامتی کون کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہاں کی نماز ہے؟ مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے۔ اب بولیے یہ حدیث کون سی ہے؟ ابو داؤد، ترمذی اور نسائی کی حدیث ہے۔ عمل کے لیے تو ایک حدیث کافی ہے بھائی، بولیے آپ کس کے امتی ہیں؟ کس کی اتباع اور پیروی کا اللہ نے حکم دیا ہے آپ کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نا۔ اس لیے باپ دادا کا دین اور مذہب کو اس پر فوقیت مت دیجیے، بلکہ باپ دادا کے دین پر اور ان کے طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو فوقیت دیجیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق اپنی نماز کو درست کیجیے، صحیح کیجیے، ہے نا۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے لکھا ہے غنیۃ الطالبین میں، یہ سن لیجئے، فإن قراءتها فریضہ، کہنا سورہ فاتحہ نماز کے ہر رکعت میں پڑھنا فرض ہے، وہی رکن، اور یہ رکن ہے، تبطل الصلاۃ بترکہا، اس کو چھوڑنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ میرے بھائی اتنی بات کافی ہے، تو اس لیے اس کا خیال رکھیے، جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ بخاری مسلم، اس کے علاوہ درجنوں صحابہ سے سورہ فاتحہ کی رکنیت ثابت ہے۔ جہری نماز میں امام اور مقتدی کو بلند آواز سے آمین کہنی چاہیے۔ اس کے بعد جہری نماز جو ہے، اونچی آواز والی نماز، اس میں جب ولضالین کہے امام تو آمین زور سے کہنا چاہیے۔ جہری نماز میں یعنی مغرب، عشاء اور فجر میں امام زور سے قرأت کرتے ہیں تو آپ زور سے آمین کہیے، یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے کہنا۔ آمین کا مطلب ہے کہ اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما، جو سورہ فاتحہ میں دعا ہوئی، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ہے نا، جن پر تو نے انعام کیا ان لوگوں کا راستہ، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور یہود اور نصارہ کے راستے پر نہ چلا۔ کتنی اہم دعا ہے، دعا کر رہے ہیں امام زور زور سے، تو آپ آمین زور سے کہیے، یہ سنت ہے نا۔ یہ بخاری اور مسلم شریف اور ابو داؤد اور ترمذی کے حدیث ہے، اور اس سلسلے میں میرے بھائیوں بہت ساری حدیثیں ہیں جو آپ کے سامنے ہم ایک دو حدیث پڑھ دیتے ہیں۔ عن وائل بن حجر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقال آمین مد بها صوته۔ ترمذی، ابو داؤد، دارمی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ وائل بن حجر کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد کہتے ہوئے سنا آمین، اور انہوں نے اپنی آواز کو مد بها صوته، اپنی آواز کو بلند کیا، یعنی زور سے آمین کہا، ہے نا۔ اسی طرح سے اس سلسلے میں اور بہت ساری حدیثیں ہیں۔ یہ ابن ام الحسین کہتے ہیں کہ میں اپنے ماں سے روایت کرتے ہیں، کہتی ہے انا صلت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری ماں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جماعت سے نماز ادا کی۔ فلما قال ولا الضالین، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا الضالین کہا
اس کے بعد جو آمین کہا تو فسمعتہ وہی فی صف النساء، تو کہتے ہیں کہ ہماری ماں جو عورتوں کی صف، پہلے مردوں کی صف ہوتی ہے، اس کے بعد بچوں کی ہوتی ہے، اس کے بعد عورتوں کی ہوتی ہیں، تو کہہ رہے کہ ہماری ماں جو ہے عورتوں کی صف میں تھی سب سے پیچھے، تو اس نے جو ہے آمین کی آواز سنی وہاں سے پیچھے سے، ہے نا۔ اسی طرح سے امام حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد کی شہادت کہ 200 صحابہ کو اونچی آواز سے آمین کہنا، ہے نا، یہ موجود ہے حدیث۔ عطا ابن رباح تابعی کہتے ہیں ادرکت 200 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ھذا المسجد، یعنی مسجد الحرام، میں نے 200 سے زیادہ صحابہ کرام کو مسجد حرام میں، مکہ المکرمہ میں، کعبہ شریف میں، ہے نا، سنا اذا قال الآمین ولا الضالین رفعوا اصواتهم بآمین، میں نے ان کو سنا کہ جب انہوں نے امام نے ولا الضالین کہا تو انہوں نے آمین کہا، رفعوا اصواتهم بآمین، تو انہوں نے زور سے آمین کہا۔ یہ بہقی اور ابن حبان کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری دلیلیں ہیں، میں اس وقت چھوڑ رہا ہوں۔ تو بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جہری نماز میں زور سے آپ آمین کہیے، اور آہستہ والی نماز میں آہستہ آمین کہیے۔ اور آج میں حرمین شریفین میں آپ خود جو ہے دیکھتے ہیں کہ اس سنت پہ عمل ہو رہا ہے۔ میرے بھائیو، سورہ فاتحہ کے بعد اپنی یاد سے پہلی 2 رکعتوں میں قرآن مجید سے جس قدر آسان ہو پڑھیں، بخاری مسلم شریف۔ فجر کی نماز میں قرأت لمبی کریں، پھر رکوع کریں، یعنی اپنی پیٹھ اللہ کی تعظیم میں جھکائیں، رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہیں، اور دونوں ہاتھ کندھوں یا کانوں کی لو کے برابر اٹھائیں۔ مسند احمد اور سنن اربعہ و نسائی میں یہ حدیث موجود ہیں۔ کہنا ہے کہ جس طرح سے تکبیر تحریمہ کہتے وقت آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کہاں تک اٹھایا تھا، کندھوں کے برابر یا کانوں کے لو کے برابر آپ نے اٹھایا تھا، کہہ رہے کہ جب اسی طرح سے جب آپ رکوع میں جائیں تو اس وقت رکوع میں جاتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں یا کان کی لو کے برابر اٹھائیں۔ اس کو رفع الیدین کہتے ہیں، اس کو رفع الیدین کہتے ہیں، اور دونوں ہاتھوں کو کندھوں یا کانوں تک اٹھانا رفع الیدین کہلاتا ہے۔ احادیث صحیحہ کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مقامات پر رفع الیدین کیا ہے۔ ابتدائی نماز میں تکبیر تحریمہ کے وقت، اس کی دلیل بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی میں آپ کو مل جائے گی۔ اور رکوع میں جاتے وقت، رکوع میں جب جائیں گے اس وقت بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھا کے رفع الیدین کرتے تھے۔ اس کی دلیل بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں آپ کو مل جائے گی۔ تیسری جگہ، رکوع سے اٹھتے ہوئے جب آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہیں گے تو اس وقت بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھائیے، رفع الیدین کیجئے۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں یہ حدیث آپ کو مل جائے گی۔ اسی طرح سے چوتھی جگہ 3 یا 4 رکعت والی نمازوں میں تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے آپ جو ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھائیے۔ بخاری، ابو داؤد اور نسائی میں یہ حدیث آپ کو مل جائے گی۔ میرے بھائیو، 3 یا سنت کے متبعین کو اس سنت سے انحراف نہیں کرنا چاہیے، ہے نا، چونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے جو ہے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر، مونڈھوں کے برابر لے جاتے تھے۔ کس وقت؟ اذا افتتح الصلاۃ، جب نماز شروع کرتے، یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت۔ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، اور جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے تھے۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب رکوع سے اپنے سر کو اٹھاتے تھے۔ رفعهما كذلك، اسی طرح سے اپنے دونوں ہاتھوں کو منڈھوں کے برابر اٹھاتے تھے۔ یہ بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے بخاری شریف کی حدیث ہے، نافع سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ان ابن عمر کان اذا دخل فی الصلاۃ
جب ابن عمر رضی اللہ عنہ نماز میں شریک ہوتے تکبیر پڑھتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے تھے، اور جب رکوع کے لیے جاتے تھے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے تھے، اور جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے رکوع سے اٹھتے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے، اور وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، اور جب 2 رکعت کے بعد تشہد سے اٹھتے تھے تو دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے ان مقامات پر جو ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تا حیات جو نماز پڑھی ہے وہ رفع الیدین کے ساتھ پڑھی ہے۔ ان 4 مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔ میرے بھائیو، رکوع کا طریقہ یہ ہے کہ کمر، پیٹھ اور سر ایک سیدھ میں ہو، کمر، پیٹھ اور سر بالکل برابر ہو، دونوں ہتھیلیاں گھٹنوں پر مضبوط سے گڑھی ہوں اور انگلیاں کھلی ہوں۔ احمد، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ اور بہقی کی حدیث میں آپ کو اس کی تفصیل مل جائے گی۔ رکوع اطمینان سے کریں، بخاری مسلم کی شریف، رکوع اطمینان سے کریں، اس لیے کہ رکوع اگر اطمینان سے آپ نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ایک شخص آیا، نماز پڑھا، آپ کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، کہا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو کس طرح سے پڑھی تھی؟ رکوع صحیح طور پر نہیں کیا تھا، اطمینان کے ساتھ رکوع سے مکمل طور پر کھڑے نہیں ہوئے تھے، سجدہ برابر نہیں کیے تھے، سجدہ سے برابر نہیں اٹھے تھے، یعنی اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، نماز تعدیل ارکان کے ساتھ انہوں نے نہیں پڑھی تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی نہیں۔ میرے بھائی، رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کہیں، اگر یہ دعا سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی یاد ہو، پڑھیں، زیادہ کریں تو بہتر ہے۔ بخاری و مسلم شریف۔ رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ کہیں، یہ بخاری مسلم میں یہ ثابت ہے، اور دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھائیں جس طرح رکوع جاتے وقت اٹھائے تھے، بخاری اور مسلم۔ امام سمع اللہ لمن حمدہ اور ربنا ولک الحمد دونوں کہے، لیکن مقتدی صرف ربنا ولک الحمد کہے۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد بالکل اطمینان سے کھڑے ہوں۔ بخاری اور مسلم شریف میں یہ حدیث ثابت ہے کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد بالکل اطمینان سے کھڑے ہوں اور یہ دعا پڑھیں، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے خشوع کے ساتھ مع اطمینان و سکون سجدہ کریں۔ سجدہ کرنے میں پہلے ہاتھ پھر گھٹنے پر رکھیں۔ ابو داؤد، نسائی صغرا، دارقطنی، حاکم، ابن خزیمہ۔ اور یہ واضح رہے کہ سجدہ 7 اعضاء پر کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امرت ان اسجد علی 7 اعضاء، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ 7 اعضاء پر سجدہ کروں، یعنی سجدے کی حالت میں 7 چیزیں زمین پر ٹکی ہوئے رہنی چاہیے۔ دونوں ہتھیلیاں، یہ 7 اعضاء کیا ہیں؟ پیشانی اور ناک، یہ دونوں ایک عضو ہیں۔ دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنوں اور دونوں قدموں، یعنی انگلیوں کے سرے کے پر کے سہارے، یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ پیشانی اور ناک زمین پر باقاعدہ ٹیک دیں، اسی طرح ہاتھوں اور گھٹنوں کو بھی زمین پر باقاعدہ جما کر رکھیں۔ سجدے میں دونوں ہاتھوں کو پہلو سے الگ رکھیں اور کہنیاں زمین سے اٹھائے رکھیں، بخاری مسلم شریف۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے سے ملی ہوں اور قبلہ رخ ہوں۔ دونوں ہاتھوں کو مونڈھوں کے برابر یا کانوں کے برابر رکھیں۔ دونوں ہاتھوں کو جب سجدے میں کریں گے تو مونڈھوں کے برابر یا کانوں کے برابر آپ جو ہے اس کو رکھیں۔ پیٹ کو رانوں اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھیں۔ سجدے میں دونوں قدموں کو کھڑا رکھیں، اس طرح کی انگلیاں قبلہ رخ ہوں۔ سجدے میں دونوں ایڑیوں کو ملا کر رکھیں۔ سجدے میں دونوں ایڑیوں کو ملا کر رکھیں۔
سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب اعلیٰ ہر عیب و نقص سے پاک ہے، یہ کہیں۔ اگر سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی اگر یہ زیادہ کر دیں تو بہتر ہے۔ سجدے میں بندہ اپنے رب سے قریب تر ہوتا ہے، لہذا سجدے کی تسبیح کے بعد دعاؤں کے ذریعے دین و دنیا کی بھلائی اور مختلف ضرورتیں طلب کریں۔ مسلم شریف۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ سے سر اٹھا کر بائیں پاؤں پر بیٹھ جائیں، دائیں پاؤں کو اٹھا کر رکھیں، دونوں ہاتھ اپنے رانوں پر رکھیں اور یہ دعا پڑھیں، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ پہلے سجدے سے جب اٹھ کے بیٹھیں گے آپ بیٹھ جائیں، بیٹھنے کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ یہ حدیث کی کتاب میں ابو داؤد میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں آپ کو یہ دعا مل جائے گی۔ اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے دونوں سجدے کے درمیان بیٹھ کر اس دعا پڑھنے کو واجب کہا ہے۔ کیا ہے؟ واجب۔ اگر اتنی بڑی دعا آپ کو یاد نہیں ہو تو کم از کم رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی 3 بار کہیں تو یہ کافی ہے۔ تو میرے بھائی اس دعا کو فراموش نہ کریں۔ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور اس کا پڑھنا واجب ہے۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں آپ جائیں، یہ دعا آپ کو مل جائے گی حدیث کی ہر کتاب میں، آپ اس کو پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر اسی طرح دوسرا سجدہ کریں جیسے پہلے کیا تھا، اور سجدے میں وہی کہیں جو پہلے سجدے میں کہا تھا۔ پھر اللہ اکبر کہہ کے دوسرے سجدے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے سیدھا بیٹھ جانا چاہیے۔ بخاری اسے جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ پھر دوسری رکعت کے لیے زمین پر ہاتھوں کو ٹیکتے ہوئے کھڑے ہو کر سینے پر ہاتھ باندھ لیں اور سورہ فاتحہ سے قرأت شروع کریں، اور باقی رکعت پہلی رکعت کی طرح مکمل کریں۔ صرف دعا استفتاح ثنا نہ پڑھیں، یعنی دوسری، تیسری، چوتھی رکعت میں دعا استفتاح ثنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں، جس طرح 2 سجدوں کے درمیان بیٹھے تھے، لیکن اس جلوس میں دائیں ہاتھ دائیں گھٹنے پر اس طرح رکھیں کہ شہادت کی انگلی برابر اوپر اٹھی رہے اور بوقت دعا حرکت کرتے رہیں۔ ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ابن خزیمہ۔ اور انگیٹھوں کے بیچ کے انگلی کے جڑ میں لگا کر باقی انگلیاں بند رکھیں، بائیں ہاتھ بائیں گھٹنے پر رکھیں، نیز بحالت تشہد انگلیوں کے جانب نگاہ رکھیں اور تشہد پڑھیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ پھر درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد۔ پھر یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال۔ پھر یہ دعا پڑھیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ آخر کی دونوں دعاؤں میں سے کوئی ایک دعا پڑھ لیں یا دونوں پڑھ لیں، پھر اپنی پسند کے مطابق اللہ کے حضور دین و دنیا کی بھلائی کے لیے دعا کریں۔ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے الفاظ سے پہلے دائیں پھر بائیں جانب سلام پھیریں۔ اگر نماز 3 یا 4 رکعت والی ہو تو دوسری رکعت کی تشہد میں واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ تک پڑھیں اور درود شریف بھی پڑھ لیں تو بہتر ہے نا؟ درود شریف پڑھ لیں تو بہتر ہے۔ پھر باقی نمازیں دوسری رکعت کے طریقے پر پوری کریں، مگر تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پر ہی اکتفا کریں، کوئی اور صورت ملانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی تیسری اور چوتھی رکعت میں کوئی صورت ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 3 یا 4 رکعت والی نماز کی آخری رکعت کے بعد تشہد کے لیے بیٹھیں اور اس میں تورک کریں۔ تورک کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں پاؤں کو کھڑا رکھیں اور بایاں پاؤں دائیں پاؤں کے نیچے سے دائیں طرف نکالیں اور زمین پر بیٹھیں، اور ہاتھ کی انگلیوں کو ایسی ہی رکھیں جس طرح پہلے تشہد میں رکھا تھا۔ بخاری، ابو داؤد، بہقی۔
اس بیٹھک میں التحیات، درود شریف اور دعائیں پڑھ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے الفاظ سے پہلے دائیں پھر بائیں جانب سلام پھریں۔ یہ میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا مکمل طریقہ ہے، جو حدیث کی ریفرنس کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ میرے بھائیوں، آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ صحیح حدیثوں کی روشنی میں نے بیان کیا۔ اس میں مرد و عورت سب برابر ہیں، اس میں مرد اور عورت سب برابر ہیں۔ عورتوں کے لیے کوئی خاص طریقہ صحیح حدیثوں سے ثابت نہیں ہے۔ یہ بات توجہ چاہوں گا کہ عورتوں کے لیے کوئی خاص طریقہ صحیح حدیثوں سے ثابت نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر دکھایا اور فرمایا صلو کما رأیتمونی وصلی۔ تم لوگ، یہ اس میں مرد اور عورت سب شامل ہیں، سب مخاطب ہیں اس کے، کہ تم لوگ یعنی مرد اور عورت ایسی نماز پڑھو جیسا کہ تم لوگوں نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ابراہیم نخعی نے فرمایا مرد و عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں۔ ابن ابی شیبہ کی یہ حدیث ہے۔ ام وردہ رضی اللہ عنہ نماز میں مرد ہی کی طرح بیٹھتی تھیں جبکہ وہ فقیہ تھیں۔ اسے امام بخاری نے صحیح سند کے ساتھ تاریخ صغیر میں ذکر فرمایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ اور صفت ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز جیسی محترم الشان عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔